جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حج اور عمرہ کے سفر میں مدینہ منورہ میں بھی حاضری ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارات یعنی مدینہ منورہ کے وہ مقامات جن کی زیارت کی جاتی ہے، ان میں کچھ جگہ تو وہ ہیں جن کی احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے مسجد قباء ہے، اور کچھ جگہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے کچھ واقعات وابستہ ہیں۔ اس لیے ان مقامات کی زیارت کا ہر مسلمان کو شوق ہوتا ہے اور اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے، تو ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو جنت البقیع ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ متصل قبرستان ہے، اور ایک مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، مسجد جمعہ ہے، مسجد ابی ذر، مسجد اجابہ، اور کچھ ایسے مقامات ہیں، مقام غزوہ خندق اور جبل احد ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پہاڑی ہے جس میں تیر اندازوں والا ایک لشکر تھا، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے، مسجد غمامہ۔ تو یہ مختلف جگہیں ہیں اور بھی ہیں، آگے ہم ان کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ یہ مدینہ منورہ کا عظیم الشان قبرستان ہے، جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ مسجد نبوی کے ساتھ بالکل متصل یہ ہے۔ مسجد نبوی کی جو قبلے کی جانب ہے، اس میں روضہ مبارک کے ساتھ جو دروازہ ہے جس کو باب البقیع کہا جاتا ہے، اس سے بالکل سامنے سیدھ میں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ قبرستان کا مین گیٹ دروازہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کھولا جاتا ہے، باقی اوقات میں یہ قبرستان بند ہوتا ہے۔ تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ اس دروازے سے آ کر اس قبرستان میں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 10,000 تقریباً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور مبارکہ ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم قبر ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل باقی قبروں سے ممتاز الگ ایک قبر ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ جو قبریں ہیں ان کی کوئی خاص علامت نہیں ہے۔ کچھ ایسی قبریں ہیں کہ جن میں عام قبروں سے ہٹ کر کچھ پتھر سائڈوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بعض حضرات بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی قبر ہے، لیکن وہ کوئی حتمی یقینی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس میں یہ جو شروع کی جگہ ہے، دروازے سے جب آپ آئیں گے یہاں پر تو شروع کی جگہوں پر ایک تو ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات کی جو قبور مبارکہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی، وہ ساری اسی جگہ میں ہیں، جنت البقیع میں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں ہیں، چاروں صاحبزادیاں، ان کی قبور مبارکہ وہ بھی اسی جگہ پر ہیں۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی تھوڑا سا آگے والی جو جگہ ہے وہاں پر، اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قبور مبارکہ ہیں۔ تو یہاں قبرستان میں داخل ہو کر جو قبرستان کی دعا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، اسی طرح اور جو مختلف دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں گے۔ یہاں پر کسی جگہ آپ کو کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا، ایک طرف سے آپ آئیں گے، یہ جو راستے اندر بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سے اس راستے سے آپ باہر جائیں گے، تو چلتے چلتے آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ یاسین اور جو آپ کو صورتیں یاد ہوں تو وہ چلتے چلتے پڑھتے رہیں، اور ان کا اس سب قبرستان میں جتنے بھی حضرات ہیں ان سب کو اصال ثواب کر دیں۔ یہ مسجد قباء ہے، یہ مدینہ منورہ سے قبلے کی جانب میں 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ وہ مسجد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں پر مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے تھے، تو مدینہ منورہ میں پہنچنے سے کچھ پہلے راستے میں یہ قباء کی بستی آتی ہے، تو آپ نے کچھ دن یہاں پر قیام فرمایا تھا۔ جب یہاں پر قیام فرمایا تھا تو یہاں پر آپ نے خود اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہ پہلی اسلام کی مسجد کہلاتی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اس کے بعد شروع ہوئی ہے، اس لیے یہ اس سے بھی پہلے کی مسجد ہے۔ اسی مسجد کے بارے میں قرآن کریم میں بھی یہ فرمایا گیا ہے، لمسجد اسست علی التقوی، کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر اس کو قائم کیا گیا ہے۔ اور مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد مسجد قباء یہ سب مساجد میں سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل چل کر مسجد قباء تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص
اپنے گھر سے نکلے اور اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جب تک بندہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہے تو روزانہ یا 1-2 دن کے بعد یہاں پر بھی آ کر نماز پڑھنی چاہیے، تو 2 رکعت نفل پڑھنے کا عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس میں گاڑی پر بھی آ سکتے ہیں، اور اگر پیدل آنا چاہیں تو 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل بھی آپ آ سکتے ہیں۔ اور وہ راستہ کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے مسجد قباء جایا کرتے تھے، اس میں پیدل چلنے والوں کے لیے ابھی یہ بہترین راستہ بنا دیا گیا ہے، جس میں دونوں طرف درخت وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور ادھر بینچ وغیرہ بیٹھنے کی جگہ بھی ہیں، اور بہت شاندار یہ راستہ ہے، اور راستے میں دکانیں وغیرہ بھی ہیں ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے۔ یہ سامنے مسجد قباء کے مینار نظر آ رہے ہیں، تو مسجد نبوی سے نکل کر اس راستے پر اگر آپ مسجد قباء جائیں گے تو یہ وہی راستہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس راستے میں تمام سہولیات بھی موجود ہیں، اور یہ شارٹ راستہ بھی ہے، 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ فجر کے بعد اگر جائیں تو اس وقت موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے تو چلنے میں آسانی ہوتی ہے، وہاں پہنچ کر عشراء کی نماز ادا کریں۔ تو اس طرح روزانہ بھی بندہ جا سکتا ہے، 1-2 دن بعد بھی جا سکتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کی جو قبلے والی جانب ہے، اس میں اس طرف دائیں طرف یہاں پر یہ ایک مسجد ہے، مسجد غمامہ، جس کا آگے تذکرہ آئے گا۔ اس کے پاس سے یہاں سے یہ راستہ نکلتا ہے پیدل چلنے والوں کے لیے۔ مسجد قباء کی جو قبلے والی جانب ہے، اس میں مسجد کے باہر بڑا صحن ہے، صحن جب ختم ہوتا ہے تو اس کے باہر کی طرف یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کو مسجد بنی عنیف کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو قباء بستی میں جب پہنچے تھے تو مسجد قباء کی بنیاد تو دوسرے دن آپ نے رکھی ہے، پہلے دن جب آپ پہنچے تو فجر کی نماز کا وقت تھا، تو اس جگہ میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ اس جگہ میں یہ مسجد بنا دی گئی ہے، آج کل یہ اس طرح ہے۔ تو مسجد قباء میں جب آپ جائیں تو قبلے والی سائیڈ میں تھوڑا آگے جا کر آپ اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد جمعہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں سب سے پہلا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ یہ جگہ مسجد قباء سے قریب ہی ہے۔ مسجد قباء سے جب مسجد نبوی کی طرف جائیں تو یہ تھوڑا سا فاصلے پر یہ آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد جب آگے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو تھوڑا سا فاصلہ گزرنے کے بعد جمعے کا وقت ہو گیا، تو اس جگہ پر آپ نے جمعے کی نماز ادا فرمائی تھی، تو اس جگہ پر یہ مسجد بنا دی گئی ہے، اس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو مسجد قباء جانے والا جو پیدل راستہ ہے، اس پیدل راستے پر ہی مسجد قباء پہنچنے سے کچھ پہلے آپ دیکھیں گے تو یہ مسجد آپ کو نظر آئے گی، تو اس کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد قبلتین ہے، یعنی وہ مسجد ہے کہ جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہے۔ قبلتین کا مطلب ہے 2 قبلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو شروع میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا۔ 16 یا 17 مہینے آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن اس دوران آپ کی تمنا یہ تھی کہ جو بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، یہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر نماز پڑھا رہے تھے، یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو بنو سالم کا محلہ تھا یہ اس وقت۔ آپ یہاں پر تشریف لائے تھے اور یہاں پر آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے دوران ہی وہی نازل ہوئی، تو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز آپ پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران ہی قبلہ تبدیل ہوا، تو آپ نے نماز کے دوران ہی رخ اپنا بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لیا، اور آپ کی ابتدا میں جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے بھی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا، تو وہ اس جگہ پر یہ قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ تو یہ جو مسجد ہے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس میں ایک طرف جو محراب ہے، اصل محراب، اس کے مخالف سمت میں دوسری طرف بھی ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے اوپر، کہ پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اسی مسجد میں قبلہ تبدیل ہوا، دوسری طرف اب رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک اہم پہاڑ ہے جبل احد۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس لیے اس پہاڑ کی زیارت کے لیے بھی جانا چاہیے۔ یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے تھوڑے ہی 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسی احد پہاڑ کے دامن میں یہاں پر غزوہ احد پیش آیا تھا، جو اسلام کے غزوات میں سے ایک مشہور غزوہ ہے، اور اس غزوے میں 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی تھی۔ تو یہ درمیان میں ایک احاطہ بنا ہوا ہے، اس 4 دیواری کے اندر ان 70 صحابہ اکرام کی قبور مبارکہ ہے،
جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی ہے۔ تو یہ جو احاطہ ہے یہ باہر سے اس طرح یہ گریل والی دیوار لگی ہوئی ہے، اس سے یہ اندر نظر آ رہا ہے۔ اندر اس طرح ہے، ساری قبریں جو ہے وہ اوپر بلند نظر نہیں آتی ہیں، 3 4 5 قبریں ایسی ہیں جو واضح نظر آتی ہیں، باقی زمین اس طرح برابر ہی نظر آتی ہے۔ لیکن اس ساری جو جگہ ہے اس کے اندر سارے 70 صحابہ اکرام کی قبور مبارکہ ہیں۔ تو یہاں پر بھی حاضر ہو کر دعا کرنی چاہیے، اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ اسی جو احاطہ ہے جس میں شہداء احد کی قبریں ہیں، اس کے ساتھ یہ چھوٹی پہاڑی ہے، تو اس کو جبل رومات کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر انداز صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو اس میں مقرر کیا تھا کہ آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اس کے دوسری طرف سے دشمن نہ آ جائے۔ یہ وہ پہاڑی ہے، آج کل بھی اس طرح موجود ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک اور پہاڑی ہے، اس کو جبل صلع کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ پہاڑی ہے جس کے قریب غزوہ خندق پیش آیا تھا، اس کے قریب ہی اس طرف خندق کھودی گئی تھی، اور اس پہاڑی کے قریب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام کے مختلف خیمے لگائے گئے تھے اس غزوے کے دوران۔ تو اس کے پاس جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے صحابہ اکرام کے خیمے تھے، ان جگہوں پر چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی گئی ہیں۔ تو ایک تو بڑی مسجد ہے جس کو مسجد خندق کہا جاتا ہے، یہ پہلے زمانے کی نہیں ہے، یہ آج کل جو سعودی حکومت ہے ان کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ باقی چھوٹی مساجد ہیں وہ 6 مساجد ہیں۔ ایک مسجد فتح ہے، چھوٹی مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور یہاں پر آپ نے مشرکین کے خلاف بددعائیں کی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی تھی۔ تو یہ جگہ ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، تو اس جگہ بھی جانا چاہیے۔ ایک چھوٹی مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ تو یہ خندق کھودنے کا مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا، تو ان کا یہ خاص خیمہ ادھر لگایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیمہ لگایا گیا تھا، وہاں پر ایک مسجد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا، وہاں پر ایک مسجد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا، وہاں پر ایک مسجد ہے۔ تو یہ 6 چھوٹی مساجد ہیں اور ایک بڑی مسجد ہے مسجد خندق جو بعد میں بنائی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غزوہ بدر پیش آیا تھا، جو اسلام کا پہلا اور عظیم الشان معرکہ تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے کافی باہر کی طرف ہے، مکہ مکرمہ کی طرف جب جاتے ہیں تو راستے میں یہ جگہ آتی ہے۔ تو اس میں یہ جو پہاڑی سامنے نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ 5000 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں یہاں پر اترے تھے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی تائید ہوئی، نصرت ہوئی، اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اس پہاڑی کے دامن میں یہ جو علاقہ ہے، اس کو قرآن میں بالعتوۃ الدنیا کہا گیا ہے، یعنی وہ علاقہ ہے کہ جو مدینہ منورہ سے قریب والا علاقہ ہے۔ اس طرف مسلمان تھے، مسلمانوں والی جگہ تھی یہ۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ دوسری طرف پہاڑی ہے، اور اس طرف یہ جو جگہ ہے اس کو عدوۃ القصویٰ کہا گیا ہے کہ یہ مدینہ سے دور دوسری طرف والی جو جگہ ہے، اس طرف کفار کا لشکر تھا یہ۔ تو اس غزوے کو یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا عظیم الشان معرکہ تھا، کہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اور کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اسلحے سے بھی وہ لیس تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کامیابی اور فتح نصیب فرمائی، اور کفار کے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے۔ تو مسلمانوں میں سے 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی، ان میں سے 13 صحابہ اکرام کی تدفین، یہ جو احاطہ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پر ان کی تدفین ہوئی ہے، اس میں ان کی قبور مبارکہ ہیں، اور یہاں پر ایک تختی کے اوپر ان کے اسماء شہداء بدر بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک صحابی جو یہاں پر زخمی ہوئے تھے، لیکن واپسی میں مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو ان کی تدفین وہاں پر ہوئی تھی۔ اور دوسری طرف غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے، تو ان میں ابو جہل اور بڑے بڑے سردار بھی تھے، ان سب کی لاشوں کو ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر پھینک دیا گیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس میں ان کی لاشوں کو پھینکا گیا ہے۔ یہ بیر شفا ایک کنواں ہے جو مدینہ سے مقام بدر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس جگہ پر آپ نے قیام فرمایا تھا، اس کنویں کا پانی آپ نے پیا۔ تو اس کنویں کا پانی پہلے کڑوا تھا اور لوگوں کو بیمار کرنے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا اور دعا کی، تو یہ پانی میٹھا ہو گیا اور صحت کے لیے بھی مفید ہو گیا۔ تو آج کل بھی اس پانی کو شفا کے لیے، مختلف بیماریوں سے شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور کنواں ہے،
بیر غرس اسے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کنواں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے اس کا پانی نوش کر کے جو باقی بچا وہ پانی تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا، اور آپ کے پاس شہد لایا گیا، وہ شہد بھی آپ نے اس میں ڈالا، اور اسی کنویں کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد اس کنویں کا پانی لے کر مجھے غسل دیا جائے۔ چنانچہ اسی کنویں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو اس کنویں کے پاس یہ بورڈ لگا ہوا ہے ان میں درج کیا گیا ہے، اور یہ اس کا اندرونی حصہ ہے۔ باہر سے ابھی یہ گریل اس طرح کی لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اندر بندہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کے اندر سے جو پائپ لگا ہوا ہے موٹر کے ذریعے سے پانی باہر لا کر سائیڈ میں نلکے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے بندہ اس پانی کو حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان یہ وہ جگہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، تو جو انصار تھے مدینہ منورہ کے رہائشی، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ میرے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹنی کو آپ چھوڑ دیں، یہ جہاں کہیں بھی اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی میں اسی مکان میں قیام کروں گا۔ تو وہ اونٹنی یہاں پر آ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس بیٹھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ ان کے مکان کے اندر ہی رہائش اختیار کی۔ تو یہ جو مکان ہے یہ کچھ عرصہ پہلے تک، جب تک یہ آگے والے حصے میں صحن نہیں بنا تھا، توسیع نہیں ہوئی تھی، تو یہ مکان کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ ابھی یہ آگے صحن بن گیا ہے توسیع میں، تو وہ مکان ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے کہ روضہ مبارک پر سلام پیش کر کے یہاں سے باب البقیع سے آپ نکلتے ہیں تو اس طرف کر کے یہاں پر یہ جگہ بنتی ہے۔ مسجد نبوی میں قبلے والی جو سمت ہے یہاں پر یہ کچھ چھوٹی مساجد ہیں، ان میں ایک یہ مسجد غمامہ ہے، اور یہ مسجد ابوبکر صدیق ہے، یہ مسجد عمر فاروق ہے، اور یہ مسجد علی ہے۔ تو ان میں سب سے جو پہلی مسجد ہے مسجد غمامہ، یہ صحن میں ہی، صحن جہاں پر ختم ہوتا ہے تو یہ قبلے والی سائیڈ میں ایک طرف یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ منورہ کی آبادی تھی وہ یہاں پر ہی تھی، تو یہ آبادی سے باہر والی جگہ تھی، تو یہاں پر باہر نکل کر آپ عید کی نماز اس جگہ پر پڑھا کرتے تھے، اور جنازے کی نماز بھی بعض اوقات اس جگہ پر پڑھی ہے، اور بارش کے لیے بھی آپ نے ایک موقع پر یہاں پر دعا فرمائی تھی۔ تو غمامہ کا مطلب ہوتا ہے بادل، تو ایک موقع پر آپ نے یہاں پر بارش کے لیے دعا فرمائی، اور اوپر آپ کے اوپر بادل آ گئے، انہوں نے سایہ کیا اور بارش برسی، تو اس کی وجہ سے اس کا نام غمامہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ مسجد کھلی ہوتی ہے، اس میں 5 اوقات نمازیں بھی ہوتی ہیں، تو یہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ یہ اس کا ایک مینار ہے، اور یہ بہت سارے گنبد اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آئے گی۔ مسجد غمامہ کے ساتھ ہی یہ ایک چھوٹی مسجد ہے مسجد ابوبکر صدیق، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھی تھی، تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جگہ پر عید کی نماز قائم فرمائی ہے، اس وجہ سے یہ ان کے نام پر یہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ مسجد بند ہوتی ہے، باہر سے آپ اس کے قریب جا سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اندر اس میں بندہ نہیں جا سکتا۔ اس کے قریب ہی ایک اور مسجد ہے، یہ مسجد عمر فاروق ہے، اس جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ عید کی نماز پڑھی تھی، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اسی جگہ عید کی نماز پڑھاتے رہے، اس لیے یہ ان کے نام پر یہاں پر یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ تو یہ بھی بند ہوتی ہے، باہر سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اندر نہیں جا سکتا بندہ۔ اسی صحن کے آخر میں کچھ بلڈنگوں کے پیچھے یہ مسجد ہے، مسجد عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے، یعنی ان کے نام سے بنائی گئی ہے، لیکن اس جگہ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھنا یا ان کے زمانے میں اس مسجد کا ہونا یہ ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں ابھی قریب کے زمانے میں بنائی گئی ہے۔ انہی مساجد کے قریب یہ ایک اور مسجد ہے، اسے مسجد علی کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جگہ پر عید کی نماز قائم فرمائی تھی، تو یہ ان کی طرف منسوب مسجد بنائی گئی ہے۔ تو یہ ساری مساجد مسجد نبوی سے جو قبلے والی سائیڈ ہے اس میں دائیں طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد غمامہ یہ ہے، مسجد ابوبکر صدیق یہ ہے، مسجد عمر فاروق یہ ہے، اور یہ والی مسجد علی ہے، اور جو مسجد عثمان ہے وہ اس طرف کچھ بلڈنگوں کے پیچھے ہے۔ تو ان مساجد کی آپ آسانی کے ساتھ مسجد نبوی میں آتے جاتے زیارت کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے قریب ہی صحن میں ایک طرف یہ چھوٹا سا ایک باغیچہ ہے، اسے سقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے، یعنی بنو ساعدہ یہ ایک قبیلے کا نام ہے،
اور انصار کا یہ ایک قبیلہ تھا، تو یہ ان کی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر کوئی بھی اہم معاملہ پیش آتا تو اس کے متعلق یہاں پر جمع ہو کر وہ بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ پر تشریف لائے جہاں پر ایک کنواں تھا، اس کا آپ نے پانی نوش فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسی جگہ میں صحابہ کرام نے جمع ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا، ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی تھی۔ تو یہ وہی جگہ ہے، یہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو مسجد نبوی کے آس پاس یہ صحن ہے، چھتریوں والا صحن، اس کے اس طرف یہاں پر ایک اور بڑا صحن بنایا گیا ہے، اور اس صحن کے درمیان میں یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ چھوٹا سا باغیچہ ہے، اس کو سقیفہ بنی سعدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح چاروں طرف صحن ہے، تو یہ باہر سے نظر آتا ہے، قریب جا کر آپ اس کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ کے ساتھ ہی پیچھے کی طرف یہ ایک اونچی جگہ بنی ہوئی ہے مسجد سے اوپر چبوترا، اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ اکرام جو طلب علم کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو وہ یہاں مسجد کے اندر ہی اس چبوترے میں قیام کرتے تھے۔ گویا کہ یہ مدرسہ تھا جس میں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ ریاض الجنہ سے باہر ہے اور عام مسجد کا حصہ ہے۔ پہلے تو اس میں ہر کوئی بندہ کسی بھی وقت جا سکتا تھا، لیکن ابھی چونکہ یہ ریاض الجنہ کے ساتھ متصل ہے اور ریاض الجنہ میں جانے کے لیے جو دروازہ ہے وہ اس کے پیچھے سے یہاں سے گزرتا ہے راستہ، تو اس لیے اس کو بھی ریاض الجنہ کے ساتھ ملا کر بند کر دیا گیا ہے۔ تو جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو یہاں سے گزر کر جائیں گے، اس وقت یہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے سے آپ ریاض الجنہ میں آئیں گے تو یہاں سے اس صحاب صفہ کے چبوترے کے پاس سے گزر کر آپ اس طرف آئیں گے تو ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک بہت عمدہ باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک پانی کا کنواں بھی تھا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس میں اپنے پسندیدہ محبوب مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ باغ مجھے بہت پسندیدہ ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہ بہت عمدہ پسندیدہ مال ہے۔ تو یہ جو باغ تھا یہ مسجد نبوی کے اندر ابھی توسیع کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ یہ مسجد نبوی میں جو قبلے والی سائیڈ ہے، اس کے مخالف سمت میں یہ جو سائیڈ ہے، یہاں پر بالکل درمیان میں جو مین دروازہ ہے اس کو باب فہد کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بندہ اندر داخل ہو تو چند قدم کے فاصلے پر یہ جگہ ہے جہاں پر اس طرح کے یہ نشانات بنائے گئے ہیں۔ تو قالینیں اوپر ہوں تو پھر یہ نظر نہیں آتے، قالینیں اٹھی ہوئی ہوں تو یہ جگہ نیچے سے نظر آتی ہے۔ یہاں پر وہ باغ تھا اور وہ کنواں تھا جس کو بیرحا کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں جو آگے والا حصہ ہے اس میں یہ ایک جگہ ہے جس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے هذه خوخة سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ خوخہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا دروازہ جو ایک گھر سے دوسرے گھر یا گھر سے مسجد کی طرف نکلنے کے لیے بنایا جاتا تھا، کھڑکی یا روشن دان۔ تو یہ جو مسجد کا حصہ ہے اس کے ساتھ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور بھی مسجد کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کے مکانات تھے، تو سب نے اپنا ایک چھوٹا دروازہ مسجد کے اندر آنے جانے کے لیے کھولا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ سارے صحابہ کرام کے جو یہ دروازے ہیں مسجد کی طرف وہ سارے بند کر دیے جائیں، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رہے۔ تو وہ دروازہ اس جگہ پر تھا، یہاں پر اوپر یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر وہ دروازہ تھا کہ اس طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکان تھا اور اس طرف مسجد، تو یہاں سے ان کا یہ دروازہ مسجد کے اندر کھلا کرتا تھا۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ باب السلام، جہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے بندہ داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ادھر یہ مختلف چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے گئے ہیں، تو ان میں بندہ یہاں سے اگر داخل ہوگا تو وہاں پر یہ جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہ محراب عثمانی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی اس کی بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ توسیع ہوئی ہے آگے قبلے کی جانب، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مزید کچھ توسیع ہوئی ہے، تو اس میں قبلے کی جانب بھی آگے توسیع ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو آگے قبلے کی طرف توسیع ہوئی تھی وہ اس دیوار تک ہوئی تھی، اور یہ ان کا محراب تھا، اس جگہ پر وہ امامت کرواتے رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر ابھی کچھ سال پہلے تک اسی جگہ سے مسجد نبوی میں جماعت کروائی جاتی رہی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے اس سے پیچھے جو محراب نبوی ہے وہاں سے جماعت کروانی شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو محراب ہے اور یہ جو دیوار ہے، یہ جب آپ باب السلام سے داخل ہو کر روضہ مبارک پر سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں
تو دائیں طرف آپ کی یہ دیوار ہوتی ہے اور یہ محراب بھی آپ کو وہاں پر نظر آئے گا۔ مسجد نبوی سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک باغ ہے، اسی کے اندر وہ کنواں ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں پر میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور یہ جو کنواں تھا میٹھے پانی والا، یہاں سے پانی بہت مہنگا ملتا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو اب یہ جو باغ ہے اس کے اندر تو بندہ نہیں جا سکتا، اس کے قریب جا کر اس کی زیارت کر سکتے ہیں، اور اندر جو کنویں کا پانی ہے وہ بندہ باہر منگوا کر حاصل کر سکتا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب ہی یہ 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر یہ مسجد ہے، مسجد اجابہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک محلے کے اندر یہ مسجد بن گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزر رہے تھے تو یہاں پر آپ نے اس مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد آپ دیر تک دعا میں مشغول ہوئے، امت کے لیے آپ نے دعائیں مانگی، وہ دعائیں قبول ہوئیں، تو اجابہ کہتے ہیں دعا کی قبولیت کو، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد اجابہ رکھا گیا ہے۔ تو ابھی یہ نئی تعمیر ہوئی ہے، اس کے بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے احد پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ مسجد آتی ہے، اس سے مسجد شیخین یا مسجد درہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو یہاں پر آپ نے کچھ دیر قیام فرمایا تھا، اور عصر مغرب عشاء کی نمازیں یہاں پر ادا فرمائی تھیں، اور یہاں پر آپ نے زرہ پہنی تھی جنگ کے لیے۔ تو زرہ کو عربی میں درہ کہا جاتا ہے، تو اس کو مسجد درہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ آپ نے لشکر کی تشکیل بھی کی تھی، جو نوعمر لوگ تھے ان کو واپس کیا تھا، تو اس جگہ پر یہ مسجد شیخین بنائی گئی ہے۔ یہ احد کے راستے میں ہی یہ ایک اور مسجد ہے، مسجد مستراح۔ تو غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے اور صحابہ اکرام کو بھی زخم آئے، تو جب آپ واپس مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے تھے تو اس جگہ پر آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا تھا۔ تو آرام کرنے کو استراحت کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مسجد مستراح کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو قبیلہ آباد تھا وہ بنو حارثہ تھا، تو مسجد بنو حارثہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آج کل اس طرح کی یہ عظیم الشان مسجد ہے، اس کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہوئے جب مدینہ سے باہر نکلتے ہیں تو یہ مسجد آتی ہے، اسے مسجد ذوالحلیفہ یا مسجد ابیار علی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ تو یہ جو مواقیت ہیں حج کی، ان میں سے ایک میقات بھی یہ ہے۔ مدینہ والوں کے لیے یہ میقات ہے کہ یہاں سے جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جائیں گے تو وہ اس جگہ پر احرام باندھ کر جائیں گے۔ تو یہ کچھ مقامات تھے جن کی عام طور پر زیارت کی جاتی ہے، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تعلق ہے، تو ان کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ تو زیارت کے لیے کوشش یہ کریں کہ زیارات کے لیے جاتے وقت کوئی آپ کے ساتھ ایسا مستند بندہ ہو جو آپ کو صحیح مستند معلومات دے سکے۔ عام طور پر جو گاڑیوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں جو زیادہ صاحب علم نہیں ہیں، تو ان کے پاس کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو من گھڑت ہوتی ہیں یا ویسے بنائی گئی ہوتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی عالم جو وہاں پر کافی عرصہ رہ چکے ہوں یا وہاں پر ان کا بار بار آنا جانا ہو، ان کے ساتھ آپ زیارات کریں تو وہ مستند معلومات آپ کو دیں گے۔ اور زیارات کے لیے جاتے وقت یہ کوشش کریں کہ فجر کے بعد آپ جائیں، ظہر تک واپس آ جائیں، تاکہ مسجد نبوی کے اندر جماعت فوت نہ ہو۔ تو جماعت کا مسجد کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق کوئی اور مزید مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور حج اور عمرہ کا جو سلسلہ ہے، اس کی جو دیگر ویڈیوز ہیں اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے اور روزے کے اور دیگر مسائل، وہ آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔